تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم ناظرین، قابل قدر سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں بہت بہت شکر گزار ہوں تحفظ دین میڈیا کا کہ انہوں نے موجودہ حالات میں جب کہ لوگوں کے لیے اچھی باتیں سننے اور اچھی باتوں کے پڑھنے کا زیادہ موقع حاصل ہے، انہوں نے ختم نبوت پر تقریروں کی ایک سیریز کا انتظام کیا ہے۔ اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس سیریز میں جتنے خطابات آ رہے ہیں آپ ان سب کو پوری توجہ کے ساتھ سنیے، اور اگر اللہ توفیق دے تو اس کے نوٹ بھی لیجئے، اپنے دل و دماغ میں بھی نوٹ کیجئے، اور ہو سکے تو کاغذ پر بھی نوٹ کیجئے، کیونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور یہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہماری ہر سانس ایک نعمت ہے جو باہر نکلتی اور اندر واپس آتی ہے۔ ہر لفظ جو ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ہم سر سے پاؤں تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، اور بندہ اپنے مالک کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہم کو ایمان سے اور ہدایت سے نوازا ہے۔ دیکھیے، اور جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام لوگوں کے لیے عام رکھا ہے، مومن ہو یا کافر، فرما بردار ہو یا نافرمان، عالم ہو یا جاہل، مالدار ہو یا غریب، ظالم ہو یا مظلوم، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ ہر ایک کو کھانا بھی دیتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں، آکسیجن بھی عطا فرماتے ہیں، کپڑے بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں جتنی چیزیں ہیں، ایک معمولی سے معمولی کیڑا ہے، ایک چونٹی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کی رزق کا انتظام بھی میں نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ سب سے وعدہ ہے روزی کا اس دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سبوں کے لیے ایمان اور ہدایت کا وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اور رسول دنیا میں بھیجے ہی جاتے ہیں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف اور ہدایت کے راستے کی طرف لانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے آپ کی بعثت ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تہدی من احببت، آپ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں۔
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں یہ بات ہوتی تو اہل مدینہ سے پہلے اہل مکہ ایمان لے آتے، اور سب سے پہلے بنو ہاشم ایمان لے آتے سارے کے سارے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ تو ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو اللہ نے نبیوں اور رسولوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھا، اور قرآن نے اس کی مثالیں پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کفر کی حالت میں رہے، حالانکہ حضرت ابراہیم تڑپتے تھے کہ ان کے والد ایمان لے آئے، ان کی خوشامد کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے ایمان سے مشرف نہیں ہو سکے، حالانکہ حضرت نوح بیتاب تھے کہ ان کا بیٹا دائرہ ایمان میں آ جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان کی دولت سے محروم رہی۔ تو ایمان اور ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اور تو اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کے بھی اختیار میں نہیں رکھا۔ قرآن مجید میں 437 آیتیں ہیں جو ایمان کے لیے، ایمان اور دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے، ہدایت پانے کی بھی دعا سکھائی، اور ہدایت پر قائم اور باقی رہنے کی بھی دعا سکھائی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایسی دعا جو ہر نماز اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ کھانے پینے کی، لباس و پوشاک کی دعا نہیں مانگی گئی، ہدایت کی دعا مانگی گئی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی تو ہم گمراہی سے محفوظ رہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت سے مشرف ہونے کے بعد کہیں یہ نعمت آپ ہم سے چھین نہ لیجئے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں کجی پیدا ہو جائے اور ہم گمراہ ہو جائیں۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے۔ اور صحابہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پائے کے صحابی؟ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ آپ کے اہل بیت میں سے، کیونکہ ان کو بلا اجازت آپ کے دولت خانے میں اندر آنے کی اجازت حاصل تھی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا فرمایا کرتے تھے، مسند احمد میں ان کی دعا نقل کی گئی ہے، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دیجئے، ہمارے یقین میں اضافہ فرما دیجئے، ہمارے تفقہ میں اضافہ فرما دیجئے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مقرب صحابی وہ بھی اپنے ایمان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اور حضور سے پوچھا گیا کہ کوئی مختصر نصیحت فرما دیجئے، تو آپ نے فرمایا قل آمنت فاستقم، کہو میں ایمان لایا اور پھر تم اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ ایمان کی دولت کا حاصل ہونا اور حاصل ہونے کے بعد اس کا باقی رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کا اتنا ہی انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر بنانے کے لیے جو لوہا لایا جاتا ہے اس کے چھر باہر ڈال دی جاتے ہیں، بہت تو ایک زنجیر سے لوگ باندھ دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا قفل اس میں لگا دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سونا لاتے ہیں تو آپ اس کو باہر نہیں ڈالتے، آپ اس کو بڑے اہتمام سے ایک محفوظ ڈبی میں رکھ کر گھر میں لاتے ہیں، اور گھر کے برآمدے میں نہیں بلکہ کمرے میں، اور کمرے میں نہیں بلکہ الماری میں، اور الماری میں نہیں بلکہ الماری کے لاکر میں رکھتے ہیں، اس کو مقفل کرتے ہیں۔ اتنا آپ اہتمام کرتے ہیں
کیونکہ سونا بمقابلہ لوہے کے ایک زیادہ قیمتی چیز ہے۔ تو دوستو، ایمان مسلمانوں کے پاس جتنی نعمتیں ہیں ان میں سب سے قیمتی نعمت ہے۔ اس کی حفاظت کرنا اور اس کو بچانا، یہ بھی بحیثیت مسلمان یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ان میں سے 5 ارکان کا تو قرآن مجید میں ذکر ہے ایک ہی جگہ۔ توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور چھٹی چیز ہے تقدیر، جس کا قرآن میں الگ ذکر کیا گیا ہے، تقدیر پر ایمان۔ اور حدیث میں ایمان کے ان 6 ارکان جن کا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، توحید، رسالت، آخرت، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابیں، فرشتے اور تقدیر، ان سب کا ایک جگہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ ایمان کے بنیادی ارکان ہیں۔ لیکن ان میں سے 2 رکن ایسا ہے جس کی ایک خاص اہمیت ہے، اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ کیونکہ جو قومیں گمراہ کی جاتی ہیں وہ اصل میں انہی دونوں شعبوں کے ذریعے گمراہ کی جاتی ہیں۔ اور جس آدمی کا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر ہوگا، بقیہ چیزوں پر خود بخود اس کا ایمان ہوگا، آخرت پر بھی ہوگا، فرشتوں پر بھی ہوگا، آسمانی کتابوں پر بھی ہوگا، اللہ کی تقدیر پر بھی ہوگا۔ اس لیے اس میں خاص کر اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسولوں پر ایمان، یہ، اور جب رسولوں پر ایمان ہوگا تو کتابوں پر ایمان ہوگا، تو ان کو مرکزی اور اساسی حیثیت حاصل ہے ایمان میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ چکھا۔ کس کو ایمان کا مزہ ملتا ہے؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو، جو اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہے، وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رب کی صفت کیوں بیان فرمائی؟ اللہ تو خالق بھی ہیں، اللہ تو رازق بھی ہیں، اللہ سارے فیصلے کرنے والے ہیں، اولاد دینے والے ہیں، زندگی دینے والے ہیں، محیی ہیں، ممیت ہیں۔ اور رب کی صفت اس لیے ذکر کی گئی کہ دنیا کی تاریخ میں جو شرک پیدا ہوا ہے وہ زیادہ تر اللہ کی شان ربوبیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اگر آپ کسی ہندو بھائی سے پوچھئے تو وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں صاحب، ایشور تو ایک ہی ہے، اوپر والا ہے، لیکن ان کا خیال یہ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ جو تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، یہ سرسوتی جی کے ذریعے ملتی ہے، اور دولت کی دیوی لکشمی ہیں، اور طاقت کی دیوی درگا ہیں۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو، اللہ کی قوتوں کو، صلاحیتوں کو بانٹ دیا ہے، اور مختلف چھوٹے چھوٹے خدا اس کے لیے متعین کر لیے ہیں۔ اسی لیے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ رب ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ کو کسی کیبنٹ کی اور منسٹروں کی ضرورت نہیں ہے کہ اکیلے کیسے اتنا کام ہوگا، فلاں فرشتہ یہ کام کر دے گا، فلاں فرشتہ یہ کام کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، پوری کائنات کے نظام کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یہ ایسا یقین ہے جو شرک کی جڑ کو کاٹتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو صرف عبادت کے لائق ہی نہیں سمجھتا ہو،
وہ اس بات کا بھی یقین رکھتا ہو کہ تنہا اللہ ہی کی ذات ہے جو رب ہے۔ جب اللہ تنہا رب ہے تو اللہ ہی عبادت کے لائق بھی ہے۔ اور دوسری بات فرمائی وبالاسلام دینا، اور وہ اس اسلام کے دین ہونے پر، مذہب اسلام پر وہ راضی ہو۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن دین کے کسی حکم کا انکار کرتا ہے، ایسا حکم جو یقینی طور پر ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے، حدیث متواتر سے ثابت ہے، وہ اس کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دین میں تمام اسلام کے تمام عقائد اور اعمال شامل ہیں، تو وہ ان کو اپنی زندگی کے لیے نجات کا سامان اور فلاح و کامیابی کا نسخہ تسلیم کرتا۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دین کی بہت سی باتوں کا انکار بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو بعض کمیونسٹ ہیں، آپ دیکھیں وہ روایتی اور تہذیبی طور پر مسلمانوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن دین کے بہت سے احکام کا انکار کرتے ہیں، دین کی بہت سی باتوں کا انکار کرتے ہیں، معجزات کا انکار کرتے ہیں، سود کی حرمت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، شریعت میں جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں ان سزاؤں کو کہتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ مثلا بیٹی کا حق بیٹے کے مقابلے میں آدھا رکھا گیا، کہتے ہیں کہ یہ عدل اور انصاف کے خلاف ہے۔ یہ بھی کفر ہے۔ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو یقینی طور پر، ان میں سے کسی بات کا انکار کفر ہے۔ آدمی کسی حکم پر عمل نہ کرے تو وہ گنہگار ہے۔ اللہ کریم ہے، غفور ہے، اللہ چاہے اس کو معاف کر دے۔ ہم سب لوگ یہی امید رکھتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کریں گے، لیکن اگر آدمی اس کا انکار کرتا ہے یہ کفر ہے۔ اور تیسری بات وبمحمد رسولہ، اور وہ اس بات پر راضی ہو، اس کا دل اس بات پر مطمئن ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ یہ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے میں صرف زبان سے محمد الرسول اللہ کہہ دینا یہ نہیں ہے، بلکہ حضور کو آپ کو جو مقام دیا گیا ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں آپ کا احترام کرنا بھی شامل ہے۔ صحابہ کو اس قدر حضور کے احترام کا حکم دیا گیا، فرمایا گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز طبعی طور پر اونچی تھی، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ حضور کی مجلس میں گفتگو کرنے میں بہت احتیاط کرنے لگے۔ اس طرح بات کرتے تھے جیسے کانا پھوسی کی جاتی ہے، سرگوشی کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے احترامی کی جائے تو وہ مومن باقی نہیں رہ سکتا۔ عام طور پر جو مسلمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، کتنا گناہگار مسلمان ہو، شرابی کبابی ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ کسی گستاخی کو سننا نہیں چاہتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضور کی یہ محبت اور عظمت کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کو بچائے ہوئی، بہت سی بدعمالیوں کے باوجود، بہت سی اعتقادی کمزوریوں کے باوجود یہ ایسی چیز ہے جس نے ان کے ایمان کا تحفظ کر رکھا۔ لیکن حضور کے احترام میں یہ بات بھی شامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کھانے کے لیے بیٹھے دسترخوان پر، کدو کی سبزی آئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا۔ ان کے صاحبزادے نے کہہ دیا کہ لیکن مجھے کدو پسند نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ناراض ہوئے کہ آپ نے فرمایا تم توبہ کرو۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کہا ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تم پہ ارتداد کی سزا جاری کر دوں گا۔ میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی اور تم کہتے ہو مجھے پسند نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک طبعی پسند کی چیز ہے۔ یہ ان کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر انکار نہیں تھا، اپنی طبعی پسند کا اظہار تھا، لیکن چونکہ ظاہری طور پر مخالفت سی محسوس ہو رہی تھی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی اور آپ نے اس پر بہت ہی زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اس طرح کا واقعہ منقول ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی عظمت آدمی کے دل میں ہو۔ دیکھیے سنت جو عمل ہوتا ہے اس کا کرنا کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی سنت کی بے احترامی کرے تو یہ کفر ہے، کیونکہ اس عمل کی صرف اہمیت نہیں ہے، اس نسبت کی اہمیت ہے جو اس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہے۔ جیسے میں آپ سے مسواک کے بارے میں عرض کروں، مسواک کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ مسواک نہ کرنے سے آدمی گنہگار نہیں ہوگا، فاسق نہیں ہوگا، بہت اجر اور ثواب کا کام ضرور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم سنت ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے مسواک کا مذاق اڑایا تو ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا شخص ایمان کے دائرے سے باہر نکل جائے گا۔ یہ داڑھی ہم لوگ رکھتے ہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے شرعاً، لیکن بہرحال ایمان کا مدار اس پر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی آدمی نے داڑھی نہ رکھا ہو تو ہم اس پر یہ فتویٰ لگا دیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہو، اس میں کفر کا اندیشہ ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ کی توہین ہے۔ تو اس لیے رسالت پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کی عظمت ہو دلوں میں، آپ کی سنتوں کی عظمت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان آپ کی حدیثوں کو حجت سمجھے، دلیل سمجھے۔ جیسے قرآن مجید کی آیتیں دلیل ہیں، ویسے ہی اگر کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور معتبر طریقہ پر وہ ہم تک پہنچی تو ہمارے لیے اس کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ حضور صرف قاصد نہیں تھے کہ قرآن آپ کو دے دیا گیا کہ پہنچا دو، بلکہ حضور کو قرآن مجید کا شارح بھی بنایا گیا اور آپ سے فرمایا گیا لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ، یہ آپ کے اوپر قرآن نازل کیا گیا کہ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی شرح کریں۔ قرآن نے کہا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، جب قرآن مجید آپ پر پڑھا جائے آپ اسے پڑھیے، یاد کیجیے۔ اور حضور سے کہا گیا کہ اس کی توضیح، اس کی تشریح، اس کا بیان، اس کی وضاحت یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، یہ تشریح بھی ہم آپ پر اتاریں گے، اس سے بھی ہم آپ کو مطلع فرمائیں گے۔ تو اسی لیے جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بھی وحی ہے۔ قرآن مجید ایسی وحی ہے جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس لیے اس کو وحی متلو کہا جاتا ہے۔ اور حدیثیں اس میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کو الفاظ کا پیکر آپ نے دیا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں وحی غیر متلو، ایسی وحی جس کے الفاظ کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو امت میں جو گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں، جتنی گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں، وہ زیادہ تر حدیث کا انکار کرنے کی وجہ سے،
چونکہ قرآن تو ایک دستوری کتاب ہے اور اس میں اختصار و اجمال سے کام لیا گیا ہے، اس میں آدمی اس کے مفہوم میں ہیرا پھیری کر سکتا ہے جیسے قادیانی حضرات کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں چونکہ بالکل واضح ہیں، صاف ہیں، تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، تو اس میں معنوی الٹ پھیر کی گنجائش بہت کم ہے۔ تو اسی لیے جتنے فرق باطلہ ہیں انہوں نے حدیثوں کا انکار کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بھی ایمان لانے میں شامل ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی حجت تسلیم کریں اور جو باتیں حدیث میں آئی ہیں ہم اس کو مانیں، چاہے وہ بات قرآن مجید میں موجود ہو یا قرآن مجید میں موجود نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں جو ایک اہم بات شامل ہے وہ ہے جس مقصد کے لیے یہ تحفظ دین کا یہ پروگرام دوستوں نے رکھا ہے، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے، اللہ کے پہلے نبی بھی تھے۔ یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ بعض لوگ صاحب شریعت نبی تھے، بعض صرف صاحب دعوت نبی تھے، شریعت ان کے ذریعے نہیں آئی، جو ایمانیات ہیں، جو دین ہے، ان کی دعوت دینے کو کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ آپ کو مشرکین و کفار کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا اور آپ کو نئی شریعت بھی عطا فرمائی گئی، تو آپ پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ آپ کی نبوت آخری نبوت ہے، آپ پر آنے والی شریعت آخری شریعت ہے۔ نبی کے ذریعے جو امت بنتی ہے اس لحاظ سے یہ امت آخری امت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ میری مسجد آخر المساجد ہے، یعنی نبی کی نسبت کی وجہ سے کوئی کسی مسجد کو جو تقدس حاصل ہوتا ہے اس لحاظ سے میری مسجد یعنی مسجد نبوی آپ نے فرمایا کہ یہ آخری مسجد ہے، تو سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ کئی طریقوں سے اس میں قرآن مجید نے آپ پر سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کو واضح کیا ہے۔ پہلے تو فرمایا گیا کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر آپ انبیاء کی گزشتہ انبیاء کی تاریخ کو دیکھیں تو عام طور پر نبی کی اولاد میں سے کسی کو نبوت سے نوازا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، دونوں نبی بنے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ نبوت سے نوازے گئے، اور حضرت یعقوب کے صاحبزادے تھے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام، وہ نبی بنائے گئے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے تھے حضرت یحییٰ، وہ نبوت سے نوازے گئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ نبی بنائے گئے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو نبی کے خاندان میں نبوت دی جاتی تھی، تو قرآن نے اس جانب اشارہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہو کر کوئی جھوٹا آدمی دعویٰ کر دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں اور میں نبی بنایا گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ بات مقدر ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نرینہ زندہ نہیں رہے گی۔ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ،
مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جو صاحبزادے آپ کو ہوئے بچپن ہی میں وہ فوت ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے نہیں تھے، داماد تھے۔ داماد کو لوگ نسبتی اولاد کہتے ہیں، لیکن اس نسبت کے باوجود، بیٹے نہ ہونے کے باوجود، اس نسبت کی وجہ سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے کتنے مبالغے سے کام لیا، یہاں تک کہ شیعوں کے ایک گروہ نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر حلول کر گئے، اور شیعوں کے بعض فرقوں نے یہ کہا کہ اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا چاہتے تھے، غلطی سے حضور کے پاس آ گئے۔ تو آپ سوچئے کہ داماد ہونے کی وجہ سے جب اتنی فکری گمراہی پھیلائی گئی، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے زندہ ہوتے اور اللہ کی طرف سے وہ نبی نہیں بنائے جاتے، چونکہ آپ آخری نبی ہیں، تو آپ سوچئے کہ ان کے نام پر کتنے فتنے پیدا کیے جاتے۔ تو قرآن نے صاف کر دیا کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، کسی مرد کو آپ کی اولاد میں سے زندہ باقی رکھا ہی نہیں گیا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیا، رسول اور خاتم النبیین۔ اگر سیدھے کہہ دیا جاتا کہ آپ خاتم الرسل ہیں، آپ رسالت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، تو ہماری ناقص عقل کے لحاظ سے بات کافی ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں۔ اللہ نے مستقبل میں پیدا ہونے والے فتنوں کو قلع قمع کرنے کے لیے پہلے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے خاتم الرسول نہیں کہا، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اس کو مہربند کرنے والے ہیں، سیل کرنے والے ہیں، کیونکہ نبی عام ہے بمقابلہ رسول کے۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا ہے۔ رسول مشرکین کی طرف جاتا ہے، اور نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ نبی جو موحدین ہیں، مومنین ہیں، ان کی اصلاح کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء بنی اسرائیل یہ سب نبی تھے، مومنین کے درمیان وہ اصلاح کے لیے آئے۔ تو اگر ایسا ہوتا، خاتم الرسول کا لفظ کہا جاتا، تو لوگ اس میں بھی ایک بات تراش لیتے کہ رسالت آپ پر ختم ہوئی ہے، نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، اور لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے، جھوٹی نبوت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو بھی بند کر دیا کہ خاتم النبیین، آپ سلسلہ نبوت کو سیل کرنے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں۔ خاتم کے معنی مہر لگا کر کسی چیز کے جاری کرنے کے نہیں ہیں۔ خاتم کے معنی اصل میں کسی چیز کو بند کر دینے کے۔ پہلے زمانے میں جو خط لکھے جاتے تھے تو لفافے کے اوپر ایک سیل لگا دی جاتی تھی، اس پر مہر بھی لگا دی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ کسی اور کی لگائی ہوئی سیل نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، جب آپ دوا کر لیتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی سیل ہے یا نہیں ہے۔ اس سیل کو اصل میں خاتم کہا گیا ہے۔ خطوط پر جو نیچے مہر لگائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مہر سے خط جاری ہو رہا ہے۔ اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ خط کا مضمون یہاں مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد آدمی اس میں کوئی چیز بڑھا نہیں سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا ہے، اور آپ پر سلسلہ نبوت مکمل ہو چکا، ختم ہو چکا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کی خود تشریح کر دی۔ آج کل جو قادیانی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مہر سے نبوت جاری ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور نے خود وضاحت کر دی،
خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا ایک خاص غزوے کے موقع پر کہ تم میرے مقابلے میں حضرت ہارون ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں حضرت ہارون تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی قربت کا آپ نے اظہار کیا لیکن نبوت کی نفی کر دی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو فراست ایمانی تھی اور مزاج نبوت تھا، انبیاء کے مزاج سے ہم آہنگی تھی، اس کو حضور نے ذکر فرمایا لیکن نبوت کی نفی فرما دی۔ تو رسول پر جو ایمان لانا ہے اس میں سے ایک بنیادی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان ہے۔ اگر ایک آدمی اللہ کو ایک مانتا ہو، تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی مانتا ہو، افضل الانبیاء مانتا ہو، لیکن حضور کے بعد نبوت کو ممکن سمجھتا ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ اگر حضور کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کوئی آدمی اس سے معجزہ مانگے تو یہ معجزہ مانگنا بھی کفر ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نبوت کو ممکن سمجھا ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو یہ ایمان کے 3 اہم ارکان ہیں: اللہ کی ربوبیت پر ایمان، دین کی ضروریات پر ایمان، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان۔ ہمیں خود ایمان پر قائم رہنا ہے اور ہمیں لوگوں کے ایمان کو بچانا ہے، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج مختلف جہتوں سے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ایسے ترانے ایجاد کر رہے ہیں، ایسی نظمیں ایجاد کر رہے ہیں، ایسے نعرے ایجاد کر رہے ہیں کہ جو واضح طور پر مشرکانہ ہیں۔ وہ اب دیکھیے بہت سے مسلمان، خاص کر مسلمان لیڈر، نماز روزہ بھی کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں بھگوان رام۔ اب سوچئے، کیا رام بھگوان ہیں؟ کیا رام معبود ہیں، عبادت کے لائق ہیں؟ حقیقت میں تو ہندو مذہب میں بھی رام کو بھگوان نہیں مانا گیا، لوگوں نے آج کل کہنا شروع کیا ہے، لیکن کیا مسلمان کی زبان سے ایسی بات نکلے؟ یہ بات کسی درجے میں روا ہو سکتی ہے؟ کتنے واقعات پیش آ رہے ہیں، مسلمان جا کر مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، پانی چڑھاتے ہیں۔ سیاسی ضرورت کے تحت آپ اپنے، اور سیاسی ضرورت نہیں بلکہ اسلام نے اس کی اجازت دی، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ رواداری کا سلوک کیجیے، محبت کا معاملہ کیجیے، لیکن اپنے وجود کو گم کر دیجیے، یہاں تک کہ اپنی متاع ایمان کو لٹا دیجیے۔ نہ ہمارے ملک کا دستور ہم سے اس کا مطالبہ کرتا ہے اور نہ یہ کسی بھی طرح عقل کی بات ہو سکتی۔ بہت سے مسلم مینجمنٹ اسکول ہیں، اس میں وندے ماترم کا ترانہ پڑھوایا جا رہا ہے، حالانکہ بار بار یہ بات آ چکی ہے۔ وندے ماترم، وندنا یعنی سنسکرت زبان میں یہ عبادت کے معنی میں ہے۔ وندے ماترم کے معنی یہ ہے کہ اے میری ماں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، مادر وطن میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اب سوچئے، کیا اسلام میں زمین کی عبادت تو کجا اپنی حقیقی ماں کی بھی کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحابی نے صرف اتنا پوچھا کہ کیا میں اپنی ماں کے لیے جھک سکتا ہوں، تو آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے مشرکانہ تعبیرات اور مشرکانہ تصورات داخل ہوتی جا رہی ہیں مسلمانوں میں۔ گزشتہ سالوں میں کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا تہوار ہوا،
مسلمان اس میں شریک ہو گئے، انہوں نے جا کر مورتی پر پانی جل چڑھایا اور پھول چڑھائے، یہ سراسر مشرکانہ فعل ہے۔ آپ رواداری کا سلوک کریں، ہمارے ہندو بھائیوں کا جو تہوار ہے ہم اس میں کوئی اڑچن پیدا نہ کریں، ہماری طرف سے کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہو، ہم بے احترامی کا معاملہ نہیں کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مورتیوں کے سامنے جا کر سر جھکا دیں، ہم مشرکانہ عمل کرنے لگیں۔ تو اس لیے ایک تو ہمارے ایمان میں خلل پیدا ہو رہا ہے، یہ ہمارے اس ملک کے حالات کی وجہ سے مشرکانہ تصورات، مشرکانہ تہذیب کو فروغ دینے کی وجہ سے۔ دوسری ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے عقل کو خدا بنانے کی۔ دین کی بہت سی باتوں کا لوگ یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ یہ بات ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اس وقت بقرعید کا موقع ہے، اب بعض روشن خیال لوگ کہتے ہیں اتنے سارے جانور کا ایک ہی دن میں ذبح کر دینا اور اس کی اتنا خون بہا دینا، اس میں تو کوئی معقولیت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے، جیسے ہماری دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے، دیوار کے پیچھے کی چیز کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جیسے ہماری سننے کی صلاحیت محدود ہے، ہم ایک خاص فاصلے سے آگے کی چیز نہیں سن سکتے، اسی طرح ہماری عقل کی اور ہماری سمجھنے کی صلاحیت بھی محدود ہے۔ تو اگر کوئی بات اللہ رسول نے فرمائی ہو اور ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہو تو ہمیں یہ مان کر چلنا چاہیے کہ بات تو وہی صحیح ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی، لیکن ہماری عقل چونکہ کوتاہ ہے اس لیے ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں ایمان بالغیب کا حکم دیا گیا ہے، جو چیزیں اندیکھی ہیں، جو چیزیں انسمجھی ہیں، جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، جن کا ہم اپنی عقل سے ادراک نہیں کر سکتے، لیکن ان کو بھی ہم اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ہم اس پر یقین رکھیں۔ تو یہ مزاج ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت۔ اسلام نے یہ مزاج بنایا۔ زمانے جاہلیت میں جب لوگ کہتے تھے، جب سود کی حرمت کی آیت نازل ہوئی تو لوگ کہنے لگے کہ یہ سود میں اور تجارت میں کیا فرق ہے، بلکہ وہ سود کو معیاری طریقہ قرار دیتے تھے اور اس سے مشابہ قرار دیتے تھے تجارت کو۔ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، جو چیز اہم ہوتی ہے اس سے تشبیہ دی جاتی، کہا جاتا ہے زید شیر کی طرح۔ تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ سود تجارت کی طرح، وہ کہتے ہیں بزنس تو سود کی طرح ہے، یعنی سود اصل معیاری طریقے مال حاصل کرنے کا طریقہ ہے، انویسٹمنٹ کا طریقہ ہے، اور تجارت بھی اسی کی طرح ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سود کے جو معاشی نقصانات ہیں اللہ اس کو بیان فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ ایک ایسی چیز اللہ نے بزنس کو حلال کیا ہے، انٹرسٹ کو حرام کیا ہے۔ ایک ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو وہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی قرآن نے ایک اصول دیا کہ عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، تمہارے لیے عقل اصل نہیں ہے، عقل کی بڑی اہمیت ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب اللہ نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا تو وہ اس کو کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ یہ حلال چیز کی طرح ہے؟ تو یہ ایک بنیادی بات ہے۔ آج ہمیں اپنی نئی نسل میں یہ مزاج بنانا چاہیے کہ وہ اپنی عقل کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے قربان کرنا اور سلنڈر کرنا سیکھیں۔ تو یہ ایمان کی حقیقت ہے، توحید کی اور رسالت کی۔ اب اس میں اس نسبت سے ہمارے علماء کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور ہماری دو بڑی ذمہ داریاں ہیں۔
ایک ذمہ داری ہے فتنہ ارتداد کا مقابلہ، چاہے وہ جس راستے سے آ رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب فتنہ ارتداد پھوٹا تو ایک تو وہ جھوٹے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، مسلمہ کذاب اور اسود انسی وغیرہ، اس سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مسلمانوں نے جہاد کیا۔ کچھ لوگ وہ تھے جو بت پرستی کی طرف واپس ہو گئے تھے، ان سے بھی جہاد کیا۔ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا، ان سے بھی آپ نے جہاد کیا۔ کچھ وہ لوگ تھے جو زکوٰۃ کی فرضیت کے قائل تھے لیکن کہتے تھے کہ ہم بیت المال میں زکوٰۃ جمع نہیں کریں گے، ان سے بھی جہاد کیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم میں ان چاروں گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ اس وقت چونکہ پورے خطہ عرب میں ارتداد کا طوفان آیا ہوا ہے تو جو بڑا فتنہ ہے اس سے پہلے مقابلہ کیا جائے۔ جو لوگ کہ ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں یا زکوٰۃ بیت المال کے حوالے کرنے سے انکار کرتے ہیں، ان کے معاملے کو بھی موقوف رکھا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی اس موقع پر بصیرت بھی عطا فرمائی اور حمیت بھی عطا فرمائی کہ حضرت ابوبکر اللہ تعالیٰ نے بہت پرعزم لہجے میں کہا کہ اگر کوئی اونٹ کی ایک نکیل بھی دیتا تھا تو میں وہ بھی وصول کروں گا، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی جہاد کے لیے نہیں نکلے گا تو ابوبکر تنہا نکلے گا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ زمانے جاہلیت میں تو تم بڑے سخت بنتے تھے اور زمانے اسلام میں اب یہاں تم نرمی دکھا رہے ہو۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی دینی حکمت ہی کے تحت تھی، لیکن حضرت عمر نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے عزم سے یہ بات کہی کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بھی شرح صدر ہو گیا۔ اور واقعی اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس مسئلے میں سختی نہیں برتتے تو آئندہ مختلف لوگ دین کے ایک ایک حکم کا انکار کرنا شروع کر دیتے۔ کوئی نماز کا انکار کر دیتا، کوئی روزے کا انکار کر دیتا، کوئی حج کا انکار کر جاتا۔ تو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک صحیح فیصلہ ڈالا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لقد قمنا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما کدنا نحلق فیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ کھڑے تھے کہ قریب تھا کہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ لولا ان اللہ من علینا بأبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا، آپ جیسی صاحب بصیرت شخصیت ہمیں نہ دی ہوتی تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو فتنہ ارتداد کا مقابلہ آپ جو اس موقع سے جو مرتدین سے مقابلے میں جتنے صحابہ مارے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں مختلف غزوات میں جتنے صحابہ شہید ہوئے وہ ان کے مقابلے میں شاید 10% بھی نہیں ہوں گے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ نے اس فتنے کو کتنی اہمیت دی۔ تو مسلمانوں کی ارتداد سے حفاظت۔ اب اس وقت ایک نیا فتنہ شکیل بن حنیف کی طرف سے بھی کھڑا ہو گیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرتا ہے، اور دین کے جیسا کہ میں نے بتایا دین کے کسی بھی ثابت شدہ حکم کا انکار یہ کفر۔ تو ان فتنوں کا مقابلہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا بہت بڑا فریضہ ہے، سب سے بڑا فریضہ ہے۔ حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے، اپنے مسترشدین سے کہا کہ تم اپنے وظائف مختصر کر لو،
اور اس وقت کو اس فتنے کے استحصال کے لیے خرچ کرو۔ تو یہ علماء کی بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ شریعت میں جان بچانے کے لیے بھی بہت سی ایسی چیزوں کی اجازت دی گئی جس کی عام حالات میں اجازت نہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے ایک نابینا آدمی گزر رہا ہے اور اس کے سامنے گڑھا ہے، اور اندیشہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو روکا نہیں، ٹوکا نہیں تو وہ اس گڑھے میں گر جائے گا۔ آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، آپ پر واجب ہے کہ آپ نماز توڑ کر آپ اس شخص کی مدد کریں، اس کی جان بچائیں۔ ایک عورت ہے، ڈوبی جا رہی ہے تالاب میں، یا اس کے بدن میں آگ لگ گئی ہے، غیر محرم ہے، غیر محرم کو ہاتھ لگانا کیا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اس وقت اس کی جان بچانے کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ تالاب میں کود کر اسے کھینچ لیں، یا اس کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی ہے اس کے کپڑے کھینچ لیں تاکہ وہ اس آگ سے بچ جائے۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس عورت کی اسی تدبیر کے ساتھ جان بچانا واجب ہوگا۔ تو سوچئے جب ایک جان کے بچانے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو ایمان کے بچانے کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ میں ہندوستان کے ایک علاقے میں گیا، ہمارے معہد کے کچھ فضلاء بھی وہاں تھے، انہوں نے مجھ سے خواہش کی، تو میں نے کہا کہ میں صرف جلسے میں شرکت کے لیے اتنے دور دراز کا سفر نہیں کر سکتا اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ تمہارے علاقے میں ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے، اگر تم اس کے لیے کچھ کرو اور وہاں کے علماء کو جمع کرو تو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ چنانچہ میں وہاں گیا، علماء کو انہوں نے جمع کیا، ماشاءاللہ بڑی تعداد میں علماء اور مدارس کے ذمہ داران جمع ہوئے، اور پوری بات کرنے کے بعد ہم نے کچھ تجویزیں رکھی کیسے ان فتنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ تو مجھے یہ جان کر بڑا افسوس ہوا کہ ان کے اندر ہم نے کوئی خاص دلچسپی نہیں پائی، اور یہ احساس کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی بہت ہے، یہی بہت مشکل سے ہوتا ہے، ہمارا کام تو پڑھنا پڑھانا ہے۔ میں نے الفاظ یہ نہیں تھے مگر حاصل اس کا یہی تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ ہمارے بزرگوں نے مدرسہ پڑھنے پڑھانے کے لیے اصل میں قائم نہیں کیا تھا۔ دیوبند اس لیے نہیں قائم ہوا تھا کہ کچھ اساتذہ ہوں، کچھ طلبہ ہوں۔ جب فتنہ ارتداد پھیلنے لگا اس وقت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے دارالعلوم قائم کیا تاکہ ایک ایسا مرکز ہو جس کے ذریعے ہم مسلمانوں کا ایمان بچا سکیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعوت و تبلیغ کی تحریک شروع کی اس کا بھی یہی پس منظر تھا۔ یہ جو میوات اور موجودہ ہریانہ کا علاقہ ہے اور دلی کے مضافات کا علاقہ ہے، یہاں جب لوگ مرتد ہو رہے تھے تو اس فتنہ ارتداد کو روکنے کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اور جماعت قائم ہوئی۔ اب ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ مدرسے کا مقصد صرف یہ ہے کہ چند بچوں کو ہم پڑھا لیں، اور جماعت کا مقصد صرف یہ ہے کہ چند آدمی کو لے کر ہم نکل جائیں اور ایک مکمل روٹین کے مطابق چند روز وقت گزار لیں۔ یقیناً یہ اہم کام ہے۔ ان مدارس سے، ان جماعتوں سے آج اس ملک میں مسلمانوں کا ایمان باقی ہے، لیکن اگر کہیں ایسے حالات پیدا ہو جائے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم ترجیحی بنیاد پر اس فتنے کا مقابلہ کریں، ورنہ ہم اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ عوام تو کم پکڑے جائیں گے کیونکہ وہ واقف نہیں، لیکن اللہ تعالی ہماری اور آپ کی گردن پکڑیں گے کہ تم نے قرآن و حدیث کس دن کے لیے پڑھا تھا، تم نے جو پڑھا اس کا کیا حق ادا کیا۔ اعمال کی اصلاح تو بات کی بات ہے، تم نے تو لوگوں کے ایمان کو بھی بچانے کی کوشش نہیں کی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس وقت ملک کے سیاسی حالات بھی ایسے ہیں کہ مسلمانوں میں فتنہ ارتداد کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔
تو ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ چوکنا رہے، باخبر رہے، اور پھر پوری جرت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کا اگر کہیں ایسا فتنہ پیدا ہو گیا تو اس کا مقابلہ کرنے کی تدبیر کرے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود علم حاصل کریں اور ہم دوسروں کو تعلیم دیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ عالم کیا علم حاصل کرے گا؟ دیکھیے، ہمارے ہاں ایک مضمون پڑھایا جاتا تھا علم کلام کا۔ ہمارے مدرسوں میں اتفاق سے اس وقت سب سے کم اسی موضوع کو پڑھایا جاتا ہے۔ ایک کتاب شرح عقائد پڑھائی جاتی ہے نصاب کے اندر، بعض کتابیں تخصص وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ علم کلام تو اصل میں ایمانیات ہی کا علم ہے نا۔ ہم نے اس پر توجہ دینا چھوڑ دیا۔ فقہ پر ہم نے توجہ دی تو آپ دیکھیے ہر سال ہزاروں مفتی پیدا ہو رہے ہیں۔ تکمیل ادب پر توجہ دی، پہلے مدرسوں میں عربی زبان و ادب کا ماحول کم تھا، اب ہر مدرسے میں ماشاءاللہ اچھے عربی بولنے والے اور عربی لکھنے والے اور عربی میں گفتگو کرنے والے مل جائیں گے۔ لیکن یہ جو پہلو تھا کہ اسلامی اعتقادات کے ماہر علماء پیدا ہوں، متکلمین پیدا ہوں، ان کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ گئی ہے۔ حالانکہ یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن۔ ہم نے قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے ایمان کو پڑھا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ایمان کی تعلیم حاصل کی۔ آپ پڑھاتے ہیں حدیث میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، سب سے پہلے ایمان کے بارے میں پوچھا، مل ایمان، پھر اعمال کے بارے میں پوچھا، مل اسلام، پھر اخلاق کے بارے میں پوچھا، مل احسان۔ تو ہمیں اپنے طلباء کو، اپنے پڑھنے والوں کو جو اسلامی عقائد ہیں، اہل سنت والجماعت کے جو معتقدات ہیں، ان کی تعلیم دینی چاہیے، دلائل کے ساتھ دینی چاہیے، ان میں صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ وہ اس کا جواب دے سکیں۔ کوئی آدمی سوال اٹھے تو مناظرانہ انداز میں نہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک داعی کی حیثیت سے، ایک باخبر شخص کی حیثیت سے وہ اس کا جواب دے سکے، یہ صلاحیت پیدا کی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی تعلیم دی جائے۔ دیکھیے، سال بھر جمعہ گزرتا ہے اور مختلف موضوعات پر ہم لوگ بیان کرتے ہیں، ایمانیات پر ہمارا کتنا بیان ہوتا ہے، ایمان باللہ پر، ایمان بالآخرت پر، ایمان بالرسول پر، ختم نبوت پر، جو بنیاد ہے دین کی اور جس پر نجات انسان کی موقوف ہے، سب سے کم بات ہم اسی پر کرتے ہیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے ان بھائیوں کا، تحفظ دین میڈیا والوں کا، کہ انہوں نے اس سلسلے میں قدم اٹھایا، اور میں تمام مسلمانوں سے، بالخصوص علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ملک میں اپنے ایمان کی حفاظت ہی ہمارا فریضہ نہیں ہے، اپنے بھائیوں کے ایمان کی حفاظت بھی ہمارا فریضہ ہے، اور یہ حفاظت ہوگی تعلیم کے ذریعے، یہ حفاظت ہوگی تربیت کے ذریعے، یہ حفاظت ہوگی شعور کے ذریعے، یہ حفاظت ہوگی مخلصانہ کوششوں کے ذریعے، یہ حفاظت ہوگی اپنی تقریروں اور تحریروں میں اس موضوع کو پوری اہمیت کے ساتھ شریک کرنے کے ذریعے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ ایمان کو بچانے اس کے لیے لازمی طور پر جو تدبیر اختیار کرنی ہے، آپ اور ہم نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو شرابی بھی اپنے گھر سے نکل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت۔ میں بہت شکر گزار ہوں
तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया माशाअल्लाह जहां दीगर मौज़ूआत पर काम कर रहा है उसमें तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस चैनल के ज़रिए दीन की इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और उसी तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और हर दौर के अंदर इस किस्म के फितने खड़े होते हैं। शकील बिन हनीफ का फितना खड़ा हुआ, कादियानियों का फितना खड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, आप खातिमुन नबीयीन हैं। ये जो और मुल्क भर में मशहूर तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस की जानिब से एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है तो जो अब मैं कहेगा नबूवत के हवाले से सीधे जहन्नम में जाएगा और वो इब्लीस का चेहरा। दीन का काम करने का ज़ाम रखते हैं लेकिन खत्म नबूवत के सिलसिले में कोई काम हमसे नहीं हो पा रहा है। मेरी ये तकरीर और मेरा ये बयान तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस वाले इसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खत्म नबूवत की हिफाजत जरूर करनी चाहिए पूरी ताकत से। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अक़ीदे की हिफाजत करना, इसके लिए प्रचार करना, प्रसार करना। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सेंटर इस पर बड़ा काम कर रहा है कि आप साथ दें ताकि इस तरह के झूठे मुद्दईयान नबूवत। तुम ये मत समझना अनवर शाह कश्मीरी के वारिस मर चुके हैं, तुम ये मत समझना कि अताउल्लाह शाह बुखारी के वारिस। ये फितने हमारे दीन और ईमान के लिए आजमाइश है, हमारे सही अकीदे और सच्चे नजरिए के लिए आजमाइश। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबूवत और रिसालत की चंदा। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया की जानिब से एक मुनफरिद सिलसिला ऑनलाइन खत्म नबूवत अल्लाह की तरफ से हमारे नबी को एक एजाज है, इसके जरिए उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ। दीन का कारवां रवा दवा, उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ। उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ।